ابن موسى الرضا المرتضى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، 11 ذوالقعدہ کا دن وہ دن ہے جس دن حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، اور حضرت امام رضا علیہ السلام اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں جانشین ہیں. اور عجیب بات یہ ہے، مولا امام رضا علیہ السلام کی آمد سے پہلے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 8ویں بیٹے کے بارے میں فرمایا، میرے ایک جسم کا حصہ سرزمین خراسان میں دفن کر دیا جائے گا. امام رضا علیہ السلام ایک مدت کے بعد اس دنیا میں آئے، لیکن دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام رضا علیہ السلام کے بارے میں بتا کر چلے گئے. اور دیکھیں، امام رضا علیہ السلام کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں. امام رضا علیہ السلام کے متعلق یعنی ان کی حیات مبارکہ اور اسی طرح امام کے متعلق مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم امام رضا علیہ السلام کے لقب رضا کے متعلق بحث کریں گے کہ امام رضا علیہ السلام کے لقب رضا آخر ہے کیا، اور فقط احادیث کی نگاہ سے دیکھیں گے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے اسم یعنی نام، اور ایک ہوتا ہے لقب، اور ایک ہوتی ہے کنیت. امام رضا علیہ السلام کا اسم مبارک ہے علی، جیسے کہ حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے ایک بیٹے کو سرزمین خراسان میں زہر دے کے شہید کیا جائے گا. پھر مولا نے آگے فرمایا اسمہ اسمی، اور وہ میرا بیٹا میرا ہم نام ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ میرا نام بھی علی ہے اور ان کا نام بھی علی ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں 12 ائمہ معصومین علیہ السلام میں یعنی 12 اماموں میں 4 ایسے امام ہیں جن کا نام علی ہے. اور دیکھیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے اسماء گرامی ہیں، ان کی ایک جدا حقیقت ہے. یہ عام لوگوں کی طرح ان کے نام نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے نام رکھ دیا جائے، بلکہ خود اللہ کی جانب سے ان کے اسماء معین ہوتے ہیں، یعنی خدا خود رکھتا ہے نام. جیسا کہ زیارت جامعہ کبیرہ میں حضرت امام ہادی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فما احل اسماءکم، ہم اہل بیت علیہ السلام کے اسم گرامی کس قدر شرین ہیں. امام رضا علیہ السلام کے القاب بہت زیادہ ہیں، اور ان القاب میں سے ایک لقب ہے لقب رضا. اور امام رضا علیہ السلام کے دور امامت میں لقب رضا اس قدر مشہور ہوا کہ حضرت امام جواد علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک ان تمام ائمہ کو فرزند رسول کی بجائے بلکہ ابن رضا کہا جانے لگا کہ یہ فرزند رضا ہیں. اور پھر دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو اس لقب رضا سے بڑی چڑ تھی، یعنی حسد کرتے تھے، اور پھر اسی وجہ سے دشمنان آل محمد نے یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کے مخالفین نے اس لقب رضا کے متعلق مختلف قسم کی سازشیں کرنا شروع کی. بزنتی کہتا ہے قلت لابی جعفر ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ علیہ السلام کہ میں نے حضرت امام جواد علیہ السلام سے کہا، انا قوما من مخالفیکم یزعمون ان اباکا انما سماہ المامون الرضا لما رضیہ لولایت عہدہ. ایک قوم ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ آپ کے بابا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا لقب رضا مامون نے رکھا ہے کیونکہ حضرت امام رضا علیہ السلام مامون کی ولایت عہدی پر راضی تھے، اس لیے رضا بن گئے. جیسے یہ فکرے حضرت امام جواد علیہ السلام نے سنے کہ میرے بابا کے اس لقب رضا کے متعلق دشمن اس طرح کی باتیں کہتا ہے، تو حضرت امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کاذبوا واللہ فجرہ بل اللہ تبارک و تعالی سماہ الرضا، خدا کی قسم یہ لوگ فاسق و فاجر ہیں، بلکہ میرے بابا علی کا لقب رضا اللہ نے رکھا ہے. لِأَنَّهُ كَانَ رَضِيَ لِلَّهِ فِي سَمَائِهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کے عرش پہ اللہ سے راضی تھے، رَضِيَ لِرَسُولِهِ وَالْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ فِي أَرْضِهِ، اور اللہ کے فرش پہ یعنی اس زمین پہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے راضی تھے. جیسے ہی حضرت امام جواد علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، کہتا ہے کہ میں نے امام جواد علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اہل بیت علیہ السلام اللہ اور اس کے رسول سے راضی نہ تھے؟ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، ہم بھی راضی تھے. پھر یہ کہتا ہے میں نے مولا سے پوچھا
مولا پھر آپ کے بابا ہی کو کیوں رضا کہا جاتا ہے؟ پھر امام جواد علیہ السلام آگے فرماتے ہیں لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ الْمُخَالِفُونَ مِنْ أَعْدَائِهِ كَمَا رَضِيَ بِهِ الْمُوَافِقُونَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ۔ تو امام جواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میرے بابا رضا علیہ السلام کے جو دوست تھے وہ دوست بھی ان سے راضی تھے اور دشمن بھی راضی تھے، جبکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں تھا، ہم سے دوست تو راضی تھے مگر دشمن راضی نہ تھے، اس لیے میرے بابا رضا کو رضا کہا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا لقب کس قدر بلند ہے، اور اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کی اسماء بھی خود اللہ رکھتا ہے اور ان کے القاب بھی خود خدا ہی رکھتا ہے کہ القاب بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے بلکہ اس میں کچھ مصلحت ہوتی ہے، کچھ حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یا صاحب الزمان ادرکنی، يا صاحب الزمان الأجل